ابو جحیفہ نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ کیا ہے؟ نہیں، صرف کتاب اللہ جو قرآن کریم فرقان حمید ہے وہ ہے، یا دانائی جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دی ہے وہ ہے، یا جو اس صحیفے میں ہے وہ ہے۔ تو ابو جحیفہ نے کہا کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ عقل ہے، یا جو دیت کی باتیں ہیں، یا وہ ہے جو قیدی کو آزاد کرنے کی ترغیب ہے، اور یا وہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں کیا ہے؟ کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور میرے پاس اور نہیں ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ پتہ ہے کیا ہے؟ شیعوں کے لیے موت ہے۔ کیا ہے یہ حدیث مبارکہ؟ شیعوں کے لیے موت ہے۔ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو خاص مکتوب وحی کے، جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی، وہ مکتوب صرف اور صرف حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیے، جو کسی اور کو نہیں دیے، اور جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس یہاں پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو سوال ہوا نا، یہ خاص بندے ابو جحیفہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو سوال ہوا نا، کہا کہ آپ کے پاس اور کوئی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ جیسے شیعہ کہتے ہیں نا، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کے کتنے پارے؟ 40 پارے ہیں۔ وہ 30 کے قائل نہیں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ 40 پارے۔ اور قرآن کا مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے، علماء نے، صلحاء نے، صوفیاء نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے ایک نقطے کا انکار جو کرے گا وہ کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ ایک نقطے، مثال کے طور پر بسم اللہ کے نیچے جو با کا نقطہ ہے نا، اگر بندہ با کے نقطے کا انکار کر دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایک نقطے کا اضافہ کر دیتا ہے تب بھی بندہ جو ہے نا اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ کیا ہے؟ کیونکہ جو قرآن نہیں ہے اس نے ایڈ کر لیا، کیونکہ اتنا بڑا سخت حکم ہے۔ اور شیعہ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید کے 40 پارے۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی اور 10 پارے ہوتے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دیتے، بتا دیتے کہ ہاں میرے پاس اور بھی پارے ہیں، لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اور اس سے اور بھی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ میں ہمارا کیا اعتقاد ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اور صلحاء، صوفیاء، صالحین کے عقائد، عقیدے کے مطابق جو قرآن و حدیث سے وہ موافق کر کے نکال کے ہمیں سمجھا کر گئے کہ پہلے کون ہے؟ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے کون ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابیت میں سارے ہی صحابہ برابر ہیں، لیکن افضلیت میں کیا ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، یہ ہے۔ لیکن شیعہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، جو یہ ان کی تعلیم قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ تو ہم صحابہ میں سب صحابہ کو صحابیت میں برابر مانتے ہیں، لیکن افضلیت میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے اکابرین کا حدیث ہے، اکابرین کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔